بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کے جی سے لے کر یونیورسٹی تک۔ مزدور صبح مزدوری کے لیے نکلتا ہے، کام کرنے والا دفتر میں کام کے لیے نکلتا ہے، صنعت کار فیکٹری میں جاتا ہے، تاجر دکان پہ جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، مرد بھی عورت بھی، امیر بھی غریب بھی محنت ناکام ہونے کے لیے نہیں کرتے، سب کامیاب ہونا چاہتے۔ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا، لیکن غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، کامیابی کی منزل غلط ہو، اس لیے کہ ایک غلط ہو گئی۔ کسی نے سمجھا بچے ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جاؤ، کسی نے کہا اچھی بیوی ہو جائے گی کامیاب ہو جائے، کسی نے سمجھا زندگی کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے گا کامیاب ہو جائے، کسی نے خیال کیا کاروبار اچھا ہو جائے گا کامیاب ہو جائے، کسی نے خیال کیا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے برسر روزگار ہو جائیں گے، اپنی گھر والے ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر شخص سے اپنے خیال سے کامیابی کی ایک منزل بنا دی ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ ایوں غلط ہو گیا تو کامیابی کی منزل غلط ہو۔ سچا علم کیا تھا؟ سچا علم جو اللہ نے دیا، جو اللہ کے رسول نے دیا، وہ یہ تھا کہ دنیا کامیابی کی جگہ نہیں، دنیا امتحان گاہ ہے۔ جیسے کوئی بچہ امتحان گاہ میں کوئی سائیکل کے آتا ہے، کوئی کار کے آتا ہے، کوئی ناشتہ کر کے آتا ہے، کوئی بھوکا آتا ہے، کسی کے جسم پہ لباس اچھا نہیں، کسی کے جسم کا لباس بہت بڑھیا، لیکن امتحان حال میں آنے سے کوئی کسی کو کامیاب ناکام نہیں کہتا، کہ یہ رزلٹ آئے گا تو پتہ لگے گا۔ اسی طرح اس دنیا میں بھی ہر آدمی امتحان گاہ میں، کوئی کار پہ چل رہا ہے، کوئی سائیکل پہ چل رہا، کسی کے گھر میں فقر ہے، کسی کے گھر میں خوشحالی ہے، کوئی جھوپڑی میں رہتا ہے، کوئی کوٹھی میں رہتا ہے، کسی کے گھر میں لباس ہے اور کسی کے گھر میں پہننے کا لباس بھی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، یہ امتحان گاہ ہے، اس میں کوئی کامیاب ناکام نہیں، کامیابی ناکامی کا پتہ لگے گا جب رزلٹ آئے۔ کہ دنیا میں آج غلط علم عام ہے، دنیا میں ایک غلط علم کا رواج ہے کہ جس نے اس 70-80 سال کی زندگی کے اندر اسٹیٹس کی زندگی گزار لی وہ کامیاب ہے، یہ غلط۔ صحیح علم کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، رزلٹ آئے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یہ ہے کامیاب، یہ رزلٹ آؤٹ ہو۔ ساری زندگی پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پھٹے پرانے کپڑے پہ جھوپڑی میں رہا، اپنے اللہ کو راضی کی،
اپنے مولا کو راضی کیا، وہ کامیاب ہے۔ حضرت بلائی کامیاب ہے۔ فرعون کے پاس حکمرانی تھی، ناکام ہے۔ ابو جہل کے پاس اقتدار کا، ناکام ہے۔ قارون کے پاس خزانے کے کا، ناکام ہے۔ حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت بلال، حضرت ابو فقیر کامیاب ہے۔ کیوں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یہ کامیاب ہو گئے۔ دنیا کے نقشے، یہ کامیابی ناکامی نہیں بھائی۔ کامیابی ناکامی جب آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا کامیاب کون ہے، ناکام۔ حضرت زاہد دیہاتی تھے۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے ہم زاہد کے شہری ہیں، یہ ہمارے دیہاتی ہیں۔ وہ دیہات کی چیزیں لایا کرتے تھے، آپ ان کو شہر کی چیزیں ہدیہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت زاہد مدینہ کے بازار میں آ کر سبزیاں بیچ رہا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ظاہر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پیچھے سے آ کر فرمانے لگے میں یشتری هذا الغلام، بھائی اس کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر کے نصیب جاگے، سمجھ کے اللہ کے نبی کی آوازیں اپنی پشت حضور کے سینے سے مننا شروع کر کہ حضور کا جسم میرے جسم سے مس کر رہا، نصیب جا کے پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں رنگ کا کالا ہوں، ضابطۂ غلام ہوں، غریب آدمی ہوں، بچوں کو حلال کھلانے کے لیے سبزیاں بیچتا ہوں، میری کون قیمت لگائے؟ مجھے کون خریدے گا؟ اور اگر کسی نے قیمت بھی لگائی تو آپ کو کھوٹے سکے ملیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظاہر بل انت عند اللہ الغالیہ، تو اللہ کے ہم رب پیتی ہے، تیرے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، تیرے پاس ایمان کی روح اور حقیقت ہے، تو اللہ کے بڑا قیمتی۔ اللہ تو جسموں کو نہیں دیکھ، لباس پوشاک کو نہیں دیکھتے، اسٹیٹس کو نہیں دیکھتے، دولت اور پیسے کو نہیں دیکھتے، اس کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ کامیابی تو یہ ہے۔ تو وہ آنکھ کھلے گی کہ آنکھ بند ہوگی کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا تو پیارے نبی کی نظر میں سفر ہے، زندگی نہیں۔ پیارے نبی کی نظر میں اور پیارے نبی نے جو علم دیا ہے اس میں تو یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک سفر ہے۔ زندگی کیا ہے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، زندگی تو وہ ہے۔ یہ تو پانی کا بلبلہ ہے تو پھٹ جائے، فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک جوگی کی ریب ہے، سویا اور نہیں اٹھا، دفتر گیا اور واپس سوئی نہیں آیا، برین ہیمج ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ارے میاں پتہ ہی نہیں چلا اور چلا گیا۔ یہ تو زندگی بھائی، زندگی تو اللہ ولا عیش الا عیش الاخرہ، صحت تو صحت، جوانی تو جوانی، حسن تو حسن، نعمتیں تو وہ پائیدار، اور زندگی تو وہ ہمیشہ، زندگی تو وہ ہے، کیریئر تو وہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اس زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں، یہ تو پر کی بات۔ ایک نوجوان نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد دنیا والوں سے کہا او میرا گھر دیکھو۔ آدمی گاڑی مٹی پہ خوب پیسہ لگاتا ہے، پھر شوق ہوتا ہے کہ لوگ تعریف بھی کریں۔ گاڑی مٹی پہ پیسہ لگاتا ہے اب پھر شوق ہوتا ہے کہ لوگ واہ بھی کریں۔ گھر بنایا شاہانہ، لوگوں سے کہا او میرا گھر دیکھنا، لوگ آئے تعریف کرتے چلے گئے، آرکیٹیکٹ اچھا ہے، کلر اسکیم اچھی ہے، سامان اچھا لگایا ہے، بہت ہی غیر معمولی فرنیچر ہے۔ ایک بوڑھا آیا، آنکھوں کی بینائی کمزور تھی، دل کی آنکھیں بڑی تیز تھی۔
اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی. سیدھا آ کر اس نوجوان سے کہا بیٹے تیرا گھر بہت خوب ہے، لیکن اس گھر میں 2 خامیاں بھی ہیں. جیب میں پیسہ ہو نوجوان کے، ہڈیوں میں گودا ہو، رگوں میں درد خون ہو، اور ساری دنیا تعریف کر رہی ہو، تو بس اوقات بوڑھے باپ کی بھی بات اچھی نہیں لگتی، بوڑھی ماں کی بھی بات اچھی نہیں لگتی. وہ نوجوان جھنجھلا کر کہنے لگا بڑی میاں سب تعریف کر رہے ہیں، آپ کو میرے گھر میں کون سی خامیاں نظر آئی، کون سے عیب نظر آئے؟ بڑی میاں نے تحمل سے کہا بیٹے کہیں خیر خائی میں کر رہا ہوں، اس میں 2 خامیاں ہیں. نوجوان تیز لہجے میں بولا بتائیے کون سی خامی؟ بڑے میاں نے کہا بیٹے اس کی 2 خامیاں ہیں، نہ یہ مکان پائیدار ہے، نہ اس کا مکین پائیدار ہے، نہ یہ رہائش ہمیشہ کی، نہ اس کا رہنے والا ہمیشہ. تو وہ نوجوان ضدی نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، غافل تھا. اس کے سینے میں پتھر نہیں تھا، دل تھا. تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. وہ نوجوان ضدی نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، غافل تھا. بڑی میاں کی بات سنی، سینے میں دل تھا، پتھر نہیں. اب تو بس اوقات سینے کا دل پتھر بن جاتا ہے، جنازے اٹھاتا ہے اثر نہیں لیتا، قبر میں رکھتا ہے اثر نہیں گئے، اپنے پیاروں کی جنازے بڑھتا ہے اثر نہیں لیتا. پتہ نہیں یہ سینے کا دل بھی رہا ہے یا پتھر ہو گیا. تو وہ نوجوان خوش نصیب تھا، غافل ضرور تھا، تکبر نہیں، ضدی نہیں تھا، سینے میں دل تھا. اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے بڑی میاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میری مدد کیجئے، کوئی ایسا گھر بتائیے کہ گھر والا بھی پائیدار ہو اور وہ گھر بھی پائیدار. بڑی میاں نے کہا بیٹے اس کے چند نقشے میرے پاس، اس سوسائٹی کی چند تصاویر میرے پاس، وہ دکھاتا ہوں. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین. بیٹے اس کا ایک نقشہ اور بھی ہے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین مع اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطرح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. بیٹے اس سے ایک تصویر اور بھی ہے، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. یہ ہے وہ سوسائٹی اور اس کے گھر اور اس کا رہنے والا پائیدار، جہاں شہد کی نہریں ہیں، جہاں دودھ کی نہریں ہیں، جہاں شراب کی نہریں ہیں، جہاں میٹھے پانی کی نہریں ہیں، جہاں حسن تو پائیدار، جہاں زبانی تو پائیدار، جہاں رگوں میں خون تو پائیدار، جہاں ڈٹیوں میں گودا تو پائیدار، جہاں نیند کے تو پائیدار. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. جہاں زندگی پائیدار ہے، یہ ہے اللہ پلا عیش الا عیش الاخرہ، ہمیشہ کی زندگی کے. جی میرے عزیزو، یہ ہے صحیح علم، کامیابی کا صحیح علم. اس کامیابی کا صحیح علم کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے، یہ ہے کامیابی کا صحیح علم، یہ ہے کامیابی کا صحیح معیار، یہ ہے کامیابی کا صحیح علم. اس علم کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرو، اپنے کامیابی کے فیصلے اس علم کو سامنے رکھ کے کرو. یہ ہے کامیابی کا اصل معیار، اس کو سامنے رکھو. اور جو آدمی اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا، زندگی کے اس سفر میں وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں آتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا،
کبھی غمگین نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا۔ یہ میں تجربے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، یہ نبی کی بات ہے۔ من جعل ہمہ ہم ناصر کفاہ اللہ ہم دنیا، جو اس زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے کرتا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں اور پریشانیوں سے محفوظ کر دے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا کی کسی وجہ سے غم میں رہتا اور دنیا کی کسی وجہ سے پریشانی میں رہتا اور بے چینی اور بے سکونی میں رہتا، تو یقین کر لے اسے آخرت کی زندگی کی ہوا بھی نہیں لگتی، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کے دونوں غم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جسے آخرت کا غم اور فطر ہوگا، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں اور فطروں سے نجات نصیب فرما دے۔ یہ جو آج ہمیں دنیا کے غم لگے ہیں نا، معاش کا غم، صحت کا غم، اولاد کا غم، میرا بھی غم ہی غم، اور بس اوقات انجانا سا غم۔ کیوں پریشان ہو بھائی؟ پتہ نہیں۔ کیوں غمگین ہو؟ پتہ نہیں۔ کیوں پریشان ہو؟ پتہ نہیں۔ انجانا سا غم۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اس حقیقی زندگی کی غم اور فکر کی ہوا نہیں لے۔ جس خوش نصیب کو اس کی فکر اور غم لگ جائے گی، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں اور فکروں سے نجات نصیب کرے۔ یہ آخرت کی یاد، اس زندگی کی ہر وقت استحضار، یہ دل کا علاج ہی ہے، یہ دل کی دوا بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ دن سخت ہو گیا، سخت ہو گیا، اچھی بات کے اثر نہیں لیتا، غافل رہتا ہے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا دنیا سے جانا یاد رکھا کرو کثرت سے، اکثروا ذکر هذه اللذات وهي الموت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس سے تمہارے دل کو صحت ملے گی، اس سے تمہارے دل میں زندگی آئے گی۔ جو مر چکا ہے، جو مردہ ہو چکا ہے، جو بیمار ہو چکا ہے، اس میں زندگی کس سے آئے گی؟ صحت کس سے آئے گی؟ اکثروا ذکر هذه اللذات وهي الموت، اپنا دنیا سے جانا یاد رکھا کرو، تمہیں اپنی زندگی کا مزہ آئے۔ تو میرے عزیزو، ساری برائیوں کی جڑ، ساری خرابیوں کی جڑ آخرت سے غفلت ہے، اور تمام خوبیوں کی بنیاد اس زندگی کا ہر وقت خیال پہ رہنا۔ کہہ رہے نبی نے بتایا، حب الدنیا رأس کل خطیہ، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا سے حد سے زیادہ تعلق، دنیا سے حد سے زیادہ تعلق، یہ ہر برائی کی گھر۔ جہاں دنیا داری ہوتی ہے وہاں ٹوٹ پھوٹ ہوتی، وہاں آپس میں محبتیں ختم ہو جاتی، وہاں آپس میں اتفاق نہیں رہتا۔ اگر ایک گھر کے 4 بھائی ہوں، سب دنیا دار ہو، محبتیں نہیں رہی، محبتیں نہیں رہی، میاں بیوی 1-2 ہے بس، لیکن دونوں نفس پرست ہے، تو ان کی خواہشات بھی ٹکرائیں گی، ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ لیکن جہاں آخرت کی زندگی ہوگی، سبحان اللہ، وہاں اتفاق بھی ہوگا، وہاں محبت بھی ہوگی، وہاں صبر بھی ہوگا، وہاں شکر بھی۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ دنیا چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے یا دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلے جائیں، یا یہ کہ آپ تجارت نہ کریں، آپ بازار میں نہ جائیں، آپ کاروبار نہ کریں، آپ مزدوری، ہم یہ بھی کہیں۔ جیسے کشتی کے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے پانی ضروری ہے، ایسی ہی اس زندگی کے لیے، اس زندگی کی ساری مشغولیت بھی ضروری ہے۔ جیسے کشتی کے لیے منزل پر پہنچنے کے لیے پانی ضروری ہے، ایسی زندگی گزارنے کے لیے یہ ساری ضروریات بھی ضروری ہیں۔ لیکن اگر کشتی کا
پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی والی منزل پر ہی پہنچ سکتی۔ اسی طرح میرے عزیزو، یہ دنیا جب تک میرے دائیں بائیں رہے، میری ضروریات میں کام آئے، یہ نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل بھی ہے، یہ حسنہ بھی ہے، لیکن جب یہ دنیا میرے دل کی کشتی میں آ گئی تو میری منزل کھوٹی ہو جائے گی۔ دل کے اندر تو بس آخرت کی فکر ہو، آخرت کا دھیان ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہر وقت لحاظ ہو، تب میرے عزیزو یہ دنیا تو دائیں بائیں ہیں، یہ اللہ کا فضل بن جائے گی، حسنہ بن جائے گی۔ آخر میں ہم آپ کو اپنی نبی کی ایک دعا بتاتے ہیں، آپ بھی کیے کریں، اور نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ نبی کی دعا اللہ سے دعا ہوتی ہے، امت کے لیے نصیحت ہوتی ہے، اور وہ دعا اور نصیحت یہ ہے: اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمی ولا مبلغ علمی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ وہ کہ نبی کی نصیحت کیا ہے امت کے لیے؟ کہ دنیا تمہارا بڑا غم نہ بنے، دنیا کا معاش تمہارا بڑا غم نہ بنے، دنیا کا اسٹیٹس تمہاری بڑا غم نہ بنے، دنیا کی یہ صحت تمہارا بڑا غم نہ بنے، تمہاری اولاد یہ تمہارا بڑا غم نہ بنے، دنیا تمہارا غم نہ بنے، ولا مبلغ علمنا، اور تمہارا علم کا مقصد دنیا نہ بنے۔ وہ علم نہیں جس کا مقصد صرف دنیا میں کی، وہ علم نہیں جو آخرت سے دور کر، وہ تو جہالت ہے، وہ تو جہالت ہے جو آدمی کو آخرت سے دور کر دے، وہ علم نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کے نبی کی نصیحت ہے کہ تو اللہ سے دعا کیا کرو، اپنی زندگی یوں گزارو کہ دنیا تمہارا غم نہ بننے پائے، آخرت تمہاری فکر ہو، تمہارے علم کا حاصل آخرت ہو، آخرت کی کامیابی ہو۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو اس زندگی کی کامیابی نصیب فرمائے، اور یہ دنیا کا سفر ایمان والا اور عافیت والا اور صحت کے ساتھ آسانی کے ساتھ عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ